یہ 2017 میں مفتی محمد نعیم صاحب جو ہمارے دارالفتہ کے رئیس ہیں، ایک صاحب نے کوئی مجھ سے سوال پوچھا، میں نے کہا بھائی ہمیں نہیں معلوم، پوچھ کے بتائیں گے۔ اس کا جواب دیا کہ عید کے دن کی تیاری، مسنون اعمال کی تیاری عید کی رات سے شروع ہو جاتی ہے۔ عید کی رات عبادت کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ۔ پیارے شیخ العرب والعجم کی باتیں یاد آتی ہیں تو دل رونے لگتا ہے کہ ہم نے قدر نہیں کی۔ فرمایا گھر میں چپکے رہو، اس کی حدیث پاک الگ ہے، املک علیک لسانک بل یساک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ دوزخ سے بچنے کا طریقہ، دوزخ سے بچنے کی نصیحت 3، جس میں موقع نہیں گھر میں قرار پکڑو۔ جاب پر جاؤ، گھر آؤ، خریدنا ہے چیز خرید کے گھر آؤ، بزنس کے لیے جا رہے ہو گھر آؤ، رشتہ دار کے پاس گئے گھر آؤ، کوئی چیز کھانے پینے کی ہے کوئی بات نہیں، گھر والوں کے ساتھ گئے کھائے پیے، جناب سیر کرنی ہے ہاؤس میں چلے گئے، وہاں بے حیائی کی جگہ پر نہیں گئے، منع نہیں، پھر گھر آ جاؤ۔ یہ اسی طرح کالج جا رہے ہیں گھر آ جاؤ، نیٹ کیفے اور شیشہ اور ان جگہوں پر ڈرگس وغیرہ پر جانے کی ضرورت نہیں۔ کالج یونیورسٹی میں آپس میں ہاتھ ملانا، کندھے سے کندھا ٹکرانا، یہاں تک کہ بوتل جو ہوتی ہے نا، جو بھی ہوتی ہے اس میں شراب ڈال کر لڑکے بھی پی رہے ہیں لڑکیاں بھی پی رہی ہیں۔ گدھے کا پیشاب، کتاب ہے یہاں جس کے پاس نہ ہو لے لے، قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت کہ شراب کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے دوست رکھنا تقسیم تو کر چکے ہیں، لیکن آج نئے دوست نظر آ رہے ہیں، کسی کو چاہیے تو لے کر کسی اور کو دے دیں گے، ثواب آپ کو ملے گا۔ کسی سے بدگمانی کرنا حرام ہے، لیکن پتہ تو چلے نا کہ قیامت سے پہلے سب سے زیادہ پہلے چیز کیا اونڈیلی جائے گی؟ شراب۔ اس کو جامع صحت کر کے حضرت فرماتے ہیں لوگ پیئیں گے اور کہیں گے شراب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنا بڑا گناہ، سارے گناہوں کو منع کیا ایک آدمی نے۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں آخر میں شراب پی لی اس نے، سارے گناہ کیے، مرڈر کیا، پھانسی کے پھندے پر پہنچ گیا۔ یہ اللہ معاف فرمائے، بیٹیوں اور بیٹوں کے سامنے غیرت کا جنازہ تو دیکھو۔ ارے بیوقوف نادان، تجھے اللہ کے نام میں مزہ نہیں آ رہا؟ گناہ کبیرہ شراب میں مزہ آ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا شراب پیتے ہوئے کلب وغیرہ میں، جو جس حال میں مریں گے اس حال میں اٹھائیں گے، حدیث پاک ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ میری بیوی بیٹیاں بچے برباد ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں شراب پیتے ہوئے نشہ نہیں آتا، بڑی عقل مندی کا دکھا رہے ہیں۔ اللہ نے حلال نعمتیں دی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، شراب میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، توبہ نہیں کی، پھر کیا ہوگا؟ بڑے بھائی دبئی میں ان کا بزنس تھا، اب تو خیر سب ختم ہو گیا، کیسے انتقال ہوا؟ چوتھی رکعت میں عصر میں اٹھ رہے تھے، چند سیکنڈوں میں اللہ نے آسمان پر بلا لیا۔ جاؤ پوچھو علماء سے، قیامت تک اسی طرح نماز میں ہوں گے؟ اور شراب، زنا، ننگی فلمیں اس میں، اور دین کے لیے بکواس کرتے ہوئے موت آ گئی، توبہ کا موقع نہ ملا تو ہر وقت بس علماء اور مفتی صاحبان کے لیے باتیں کرنا۔ آپ سے کوئی کمیشن لیتے ہیں؟ کوئی آپ سے کوئی چندہ لیتے ہیں؟ آپ سے کوئی ادھار لی ہوئی ہے؟ ارے اللہ کے لیے قرآن پاک حدیث پاک کے دلائل دے رہے ہیں، جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ دینی شعار جتنے ہیں، جو گناہ کبیرہ ہے اس کے لیے بکواس کرنا، سود کے لیے رشوت، اور ان کے لیے داڑھی تخنا، ان کے لیے کچھ بولنا، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب کہے مولوی کافر بتاتا ہے، مولوی کافر بنا دیتا ہے۔ کیا زبردست مفتی صاحب نے عمرے سے پہلے جواب دیا ان کو کہ کون مفتی ہوتا ہے کافر بنانے والا؟ آپ نے باتیں بتائیں کہ میں نے یہ کیا، تو مفتی صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کفر کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کلمہ ابھی میرے سامنے پڑھ لو، اور ابھی آپ نکاح کے لیے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ابھی نکاح کی تجدید میں ٹیکنیکل بات نہیں بتاتا، ورنہ لوگ مذاق سمجھ لیں گے اس بات کو، یہ مسائل نہیں بتاتا، اس کو لوگ تماشا بنا لیں گے۔ تو ہم نے تو آپ کو بچایا دوزخ میں جانے کے لیے، اور آپ کہتے ہیں مولوی کافر بنا دیتا ہے۔ بنا کیسے دیتا ہے؟ آپ نے خود بتایا کہ میں نے یہ جملے کہے، میں نے خود یہ جملے کہے۔ ابھی تقریباً 1.5-2 مہینے کی پہلے کی بات ہے، دونوں میاں بیوی نیک، شوہر نے کوئی بات کہہ دی، مذاق ہو رہا تھا، بیوی نے مذاق میں داڑھی کے بارے میں کہہ دیا، اور نیند غائب ہو گئی بھائی صاحب کی، خطرہ لگ گیا۔ صبح سویرے بھاگا آیا ہوا، یہاں سویرے سویرے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ یہ میں نے جملہ کہہ دیا تھا داڑھی کے لیے، حالانکہ خود کی داڑھی۔ بیوی نیک، تہجد گزار، مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایمان تو گیا، اور آپ کو نکاح تو چیخ نکل گئی کہ پھر سب کے سامنے رسوائی ہوگی، کہ کوئی رسوائی نہیں ہوگی، کلمہ ابھی پڑھ لو۔ کلمہ پڑھ لیا، اگر مگر نہیں لگایا۔ سود اور ان کے لیے بکواس کرنا سمجھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اکڑ نے تو برباد کیا شیطان کو، اسی اکڑ نے فرعون کو برباد کیا، اسی اکڑ نے شداد کو، ابو جہل، ابو لہب کو برباد کیا، اور قیامت تک یہ چھوٹے فرعون آتے رہیں گے، چھوٹے دجال آتے رہیں گے۔ اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا، پھر روتے ہوئے نکاح کی تجدید بھی ہو گئی، کس طرح ہوئی نہیں بتاؤں گا، اور اسی طرح دوسرا کوئی ہوتا تو پھر زندگی میاں بیوی کی کیسے گزرتی، اور ایمان کی تجدید کیے بغیر مر گئے۔
پیدا کیا اللہ نے اور بک بک کر کے سمجھ رہے ہیں ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عید کی دونوں راتوں کو زندہ کرے، بقرہ عید اور یہ عید سعید، ذرا سننا حدیث پاک مزہ آ جائے گا. تو یعنی شب بیداری کا اہتمام کرے اپنی طاقت اور صحت کو دیکھ کر، چاہے صرف 2 نفل ہی پڑھ لیے عید کی رات کو، چاہے عید کی نماز رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، ذوف ہے، سو گیا اور ارادہ تھا کہ عبادت کروں گا، سو گیا. دین کتنا آسان ہے. صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی. اور جو مارکیٹوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، نبی کی بددعا لے رہے ہیں اور جناب عبادت پورا مہینے کی فکر نہیں کی، لعلکم تتقون، اور اس کی بڑی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے کیا پکائیں گے. چلو کھانا پینا منع کہاں ہے، جائز. تو جب اللہ تعالیٰ ایک کیڑے کو رزق دے رہا ہے پھر یہ کہنا، تو اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا کلمہ پڑھنے والوں کو؟ خرچے کم کریں تو پتا چلے گا کہ کس طرح پورا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو راتیں زندہ کرے گا یعنی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. یعنی عید کی راتوں کو بھی غفلتوں میں، ناچ گانے میں، بازاروں کی نظر، چہل پہل میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. نمازوں کا اہتمام اور معمولات کا اہتمام، اپنی طاقت دیکھیں، دوبارہ اپنی طاقت اور صحت کا لحاظ کرتے ہوئے اس رات میں بھی شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے. عید کے دن کے اعمال میں یہ باتیں مسنون ہیں کہ عید کی فجر میں اپنے معمول سے ذرا جلدی اٹھنا، اچھی طرح غسل کرنا، غسل کرنے میں غسل کی تمام سنتوں اور آداب کا خیال رکھنا، اچھی طرح مسواک کرنا اور اپنے کپڑوں میں جو سب سے اچھے ہوں ان کو زیب تن کرنا. انتقال ہو گیا، 3 دن کا سوگ ہے، اس کے بعد رشتہ دار آئیں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں بننا چاہیے، یہ جیم نہیں ہونا چاہیے، رونے جیسی شکل کرنی چاہیے، یہ کپڑے نہیں پہننے چاہیے. جاؤ مفتی صاحبان سے پوچھو ذرا. یا پہلی عید ہے تو جمع ہونا، پہلا روزہ ہے تو جمع ہونا، یہ کوئی شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. یا جہاں میت ہوئی ہے، جہاں انتقال ہوا ہے، جو غمگین لوگ ہیں وہ فونے کر کے بلائیں کہ جی پہلی عید ہے آپ کو آنا ہوگا، سب مل کے قبرستان چلیں گے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. ویسے جانے کا ارادہ نہیں ہے لیکن رشتہ داروں کی وجہ سے جا رہے ہیں. یا رشتہ داروں کو جمع ہونا عید کے دن کے پہلی عید ہے. یا گھر والوں کا بچوں کو کپڑے نہیں پہنانا کہ نہیں بیٹا یہ کپڑوں کی بات نہیں کرنا، یہ اچھے کپڑے پہننا نہیں، بابا کا انتقال ہوا ہے، ابھی 15 دن ہوئے ہیں. ہاں کمال کرتے ہو، آپ کیسے نئے کپڑے پہنو گے؟ ان بچوں کو کیا معلوم، اس کا دل چاہ رہا ہے وہ پہنے تو اس کو آپ منع کر دیں گے کیا؟ زبردستی سوگ منائیں گے؟ دل میں یاد ہے وہ کھرچ کے نکال دیں گے والد کی یاد. کیا اس کی یاد کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے پڑھ کر ایصال ثواب کریں، یاسین شریف پڑھیں، اپنے مرضی سے جو پڑھنا ہے پڑھ کے ایصال ثواب کریں. ان باتوں سے تھوڑی کوئی ایصال ثواب پہنچے گا. اب ایک بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، سب غور سے سن لیں. کپڑوں میں اچھے کپڑے اللہ نے دیا ہے، نئے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، لیکن ہماری بہو بیٹیوں کے اندر شرک خفی کا مرض ہے. بیوٹی پارلر میں راتیں گزارنا. اتنے 5-6 بیوٹی پارلر کی عورتوں نے توبہ کیا ہے، جس میں سے 2 یا 3 خاتون نے جو وہاں کی ذلتیں لکھی تھی نا، میں الحمدللہ وہ بیان سنتی ہوں، انہوں نے پورا لکھا بھی نہیں، صرف یہ لکھا کہ بے غیرتی اور ذلیل اور گھٹیا حرکتوں کا اعلیٰ مظاہرہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ لڑکے بھی کام کرنے والے اندر گھس جاتے ہیں اور پورے ہاتھ اور بازوؤں پر مہندی، آگے مہندی پیچھے مہندی، وہ حیا والی مہندی لگا رہی ہے، سطر کھلا ہوا ہے اور ہنس رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں. عورت کا تو پورا جسم سطر ہے، اوپر اٹھا ہوا ہے، مہندی لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. ان خواتین جو حرام کام کرتی ہیں بیوٹی پارلر میں، بال اور یہ سب کاٹنا اور بھویں کاٹنا، اس کے حرام کے پیسوں کی چائے بھی پی رہی ہیں، ٹھنڈا بھی پی رہی ہیں. اور یہ میک اپ والی عورت جو ہے فجر کی نماز پڑھے گی، حالانکہ شوہر کے لیے میک اپ کرنا چاہیے، لیکن شرعی پردے کی پہلی شرط ہے. ڈیزائن والی مہندی لگانی ہے لگاؤ، لیکن شرعی پردہ کرتی ہو تو آپ کا ہاتھ تو اور چمکے گا. تو اس وقت کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کا حکم کیا ہے اس وقت کے لیے؟ کتنا آسانی ہے دین کے اندر کے شوہر کے لیے بہترین تیار رہو روزانہ، تاکہ وہ چڑیلوں کے چکر میں نہ آئے. تمہیں پتا چل گیا تم ٹو مت لگاؤ، تجسس مت کرو، منع ہے. ان کے موبائل کو مت چھیڑو، اس کے اندر گند بھرا ہوا اگر ہے اور لڑکیوں کے کانٹیکٹس ہیں اب تیرے سامنے کرے گا تو اللہ سے مانگ سجدے میں رکھ اپنے سر کو اور خوب تیار ہو، اچھا خوب اچھا خدمت کر، خوب اچھا کھلا
تاکہ شوہر کو چڑیل اور تیرے اندر فرق نظر آ جائے. ایک گھر کی خاتون نیک اور اس چڑیل بے حیا میں جو پتہ نہیں کتنے مردوں سے دوستیاں لگا کر بیٹھ کے مال لوٹ رہی ہے. ہماری بہو بیٹیاں سمجھتی ہیں نہیں، لڑائی جھگڑا کر کے اور نقصان کرا دیتی ہیں. جوان بیٹیاں جو ہے وہ کنواری بیٹیاں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے میک اپ کی. جینس پینٹ شرٹ پہن کر گندے سے گندا چست اور باریک لباس ننگی عورتیں اٹھائیں گی، حدیث پاک ہے. وہ گھوم رہی ہیں، مل رہی ہیں، ہاتھ ملا رہی ہیں. 11 بجے رات کو روڈوں پر سائیکل چلا رہی ہیں. اما ابا فلموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا پرواہ ہماری بیٹی کس فلیٹ میں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. لڑکوں کے ساتھ کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہیں، کیونکہ جو ان پٹ ہوا ٹیلی ویژن نیٹ کیبل بے حیائی اریانی فحاشی، اب وہ آؤٹ پٹ ہو رہا ہے. اب ایسا زہر پھیلا دیا کہ بیٹی کے یہ باتیں برے ہی نہیں لگ رہی. ناچ گانا برا ہی نہیں لگ رہا. ناچنے والی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ کسی میں دم ہے تو بتا دے مجھے ذرا. وہی تو میری ماں، میری بہن، بہو، بیٹی، بہو وہی تو کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ اس کی موویاں بنا کر دوسروں کو اللہ نے عید اس لیے دی ہے. اللہ نے روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے عید دی ہے. اللہ سے عیدی لینے کے لیے حضرت فرماتے ہیں عید دی ہے. حضرت کا عید کا بیان 1 سال پہلے تھا خیال پہ بالکل اتر ہی گیا، چھپ ہی نہیں سکا. ایسا عجیب و غریب عید کے دن بیان ہوا ہے. میں نے رکھا ہوا ہے سامنے، انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ معاف فرما کر یہ بیان کروا دیں. عجیب و غریب. اور بیٹیاں مہنگا لباس، ریا، شرک خفی. شوہر کے پاس پہنیں گی نہیں 27ویں شب کو، 26ویں شب کو، عید کے دن. اور جب ریا نہیں ہے تو شوہر کے سامنے کیوں نہیں پہنتی ہو جب شوہر کے لیے لیا ہے تو؟ ساری رات جاگنا، مہندیاں اور پتہ نہیں رگڑے کہ پتہ نہیں سب سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حضرت فرماتے تھے دیکھو قرآن پاک میں اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مفہوم کے بہترین سانچے میں تجھے ڈھالا ہے. اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، اللہ کی دیوی شکل پسند نہیں ہے. ایسی بے حیائی والا میک اپ اور نامحرم گھر میں مرد گھوم رہے ہیں، تجھے کیا حق بنتا ہے میک اپ کرنے کا؟ میک اپ تو ان کا حق ہے جو شادی شدہ ہے، شرعی پردہ کرتی ہے. تو دکھانے والی ہو گئی، نبی کی بددعا لینے والی ہو گئی. عید کی رات کس لیے اور یہاں کیا ہو رہا ہے اور کوئی بولنے والا ہی نہیں. تو فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں. کپڑے نیا، میں پھر بتا رہا ہوں منع نہیں ہے. مرد عورتوں جیسا لباس پہن رہا ہے، عورتیں مردوں جیسا لباس پہن رہی ہے. اب آگے خاص بات دیکھنا جس پہ گھر پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. سفید لباس، اس پر نہیں جھگڑے ہو رہے. سفید لباس تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو محبوب تھا. لیکن جس آدمی کے پاس سفید لباس کی طاقت نہ ہو یا نئے کپڑے کی طاقت نہ ہو تو اپنے موجودہ کپڑوں میں جو سب سے زیادہ بہتر ہو اس کو زیب تن کرنا اور خوشبو لگانا. اب یہ جو جھگڑے کی بات بتا رہا ہوں، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز کھا لینا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ یہاں نہیں لکھا ہوا، یہ حضرت کا بیان ہے، اس کو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 5 کھجور کھا کر یا 7 جو بھی، اس کے بعد عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ گھروں میں کھجوریں تو ہے نہیں، ورنہ کھجور کے لیے اور سرکے کے لیے کیا ہے حکم گھر میں رکھنے کے لیے؟ تو پتہ کر لو نا کیا حکم ہے کھجور کو اور سرکے کو گھر میں رکھنے کے لیے. اب یہ فیشن چل پڑا سوئیوں کا، جلدی بن جاتی ہے. کھجور کون لائے؟ کتنی خواتین ہیں پورا رمضان کھجور کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہاتھ بھی نہیں لگایا. نہیں ہے کھجور، یا کوئی آپ کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، گرم ہے، یا جو بھی مسئلہ ہے، کوئی میٹھی چیز لے لو، سیدھا حملہ کریں گے سموسے پر. چلو کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن سنت کا کام کیوں چھوڑیں بھائی؟ بھلے حملہ کر لو، کوئی بات نہیں. ویسے بھی 3 کونے اس کے ہیں، کیوں ہیں یہ بعد میں پوچھ لینا. اب سنیے آگے بات آ رہی ہے. یہ میں اور آپ ہم سب کو انشاءاللہ تعالی عمل کرنا ہے اس پر، اور کوئی بھی سوئیاں نہیں بنائیں گے اس بار. سنو آپ ذرا، کھجور یا کوئی بھی چیز کھا لی، لیکن سوئیوں کو ضروری سمجھنا اور ماں باپ سے، ماں سے اور بیوی اور بہن سے لڑنا کہ کیوں کو نہیں بنایا میٹھا، اس کو ضروری سمجھ لیا نا. ضروری تو تقویٰ ہے، اس کی تو فکر نہیں ہے. داڑھی منڈی ہوئی ہے، ٹخنا چھپا ہوا ہے، نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، وش کر رہے ہیں جناب. گلے سیدھا آ کر جو ہے وہ نامحرم کو عمرے سے آ کر گلے لگا دیں گے. نام کیا کر رہا ہے کہ بابو خانہ کعبہ کا نور ٹرانسفر کر دیا ہوں، تیرے پاس ہے جو تو آگے نور ٹرانسفر کر رہا ہے نامحرم سے مل کر. کیسا شیطان نے الو بنایا. جی بیان میں خواتین کا انتظام ہے، کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے کہ وہ 4 گلی پیچھے اس طرف ہے، ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. کہ لے بھائی کمال ہے، بیان کراتی. عورتوں کو سامنے بٹھاؤ، جب ان کو پہچانیں گے نہیں تو جنت میں کیسے لے جائیں گے؟ پہلے تو جا جنت میں، جو عورتوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کو جنت میں لے جانے کا. اللہ معاف فرمائے، حضرت نے سکھایا یہ بات ہے. اور دھیان بھی کہاں جاتا ہے. تو سوئیوں کے لیے لڑیں گے نہیں،
ضروری نہیں کہ سمجھیں گے کہ سوئیاں ہی آ جائیں، کوئی اور بنا لیں کوئی چیز یا کھجور کا انتظام کر لیں، یہ سنت کر لیں اس پر. تو یہ اگر عیدگاہ کے لیے معذور نہ ہو تو پیدل چل کر جانا، اور اگر شیخ کی مسجد میں جا رہے ہیں اور گاڑی سے جا رہے ہیں یا سندھ بلوچ سے یہاں بھی گاڑی موٹر سائیکل پڑھا رہے ہیں تو ہر قدم پر وہ ثواب الگ ہے. ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، اور عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کرنا اور تکبیرات کو آہستہ پڑھنا، کیونکہ عید الاضحیٰ میں مردوں کے لیے قدرے آواز سے تکبیر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن عید الفطر میں تکبیرات کو آہستہ پڑھا جائے گا. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھتے ہوئے جانا، غیبت کر کے باتیں کرتے ہوئے نہیں جانا ہے، ہلکی آواز کے اندر. تکبیرات کا کثرت کا کس طرح حکم فرمایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، بڑی طویل حدیث پاک ہے لیکن چند لائنیں ہیں، اللہ تعالیٰ عید والے دن فرشتوں کو زمین پر اترنے کا خصوصی حکم فرماتے ہیں، اور وہ گلی محلوں کے کنارے اور موڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. جو مسلمان بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں ان کا نام اپنے رجسٹروں میں درج فرما لیتے ہیں، اور راستہ بدل کر جانے میں زیادہ سے زیادہ فرشتوں کے رجسٹروں میں زیادہ سے زیادہ نام درج ہو. تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، امام کے قریب بیٹھنا چاہیے، خطبہ غور سے سننا چاہیے. یہ آداب خطبہ آداب عید میں سے ہے، یہ مختصر سے آداب ہے. خطبہ سننا یہ واجبات میں سے ہے، کیونکہ احادیث میں جو بھی خطبہ جمعہ یا دوسرا آتا ہے اس کو غور سے سننا یہ آداب خطبہ اور واجبات خطبہ میں سے ہے. خواتین اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر کے بچوں اور مردوں کی عید کی تیاری میں معاونت کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کو عید کے سارے راستوں کا ثواب گھر میں تیاری کرنے پر عطا فرما دیں گے. جس کو ہوم ڈیلیوری کی سہولت حاصل ہو تو پھر انہیں دکان پر پہنچنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو تراویحیں پڑھتی ہیں آپ کو ہوم ڈیلیوری گھر میں مل رہی ہے، آپ کا گھر جنت ہے، آپ کے گھر مسجد ہے آپ کا، تو آپ کو ہوم ڈیلیوری مل رہی ہے نا، آپ کو کیا ضرورت ہے لائن میں جا کے لگنے کی؟ تو یہ اس کا بہت فکر کرنا چاہیے. اور جب جمعے میں جب اذان ہو جائے فرشتے نام لکھتے رہتے ہیں، جب خطبے کی اذان ہوگی رجسٹر بند. آج خطبہ نہیں سنتے اور نماز میں بھاگ بھاگ کر جمعے کو پہنچتے ہیں، اور نماز پڑھی اللہ اکبر. مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جمعہ پڑھا یا عصر نماز پڑھی اور بھاگے، فرمایا کہ قید خانہ ہے کیا کوئی؟ یہ جمعے کے سے پہلے 4 سنتیں ضروری ہیں، یہ اس کا حساب ہوگا. جمعے کے بعد 4 سنتیں بھی ضروری ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، فوراً اسپیڈ سے نکلتے ہیں جا کر. بچے کیا پڑھیں گے پھر؟ گھر جانے سے پہلے ہی موبائل فون ہے، گھر کے مسائل وغیرہ. چلو کم از کم 4 تو پڑھ لو جو بہت ضروری ہیں، اس کے بعد 2 سنت کا نمبر آتا ہے وہ گھر میں پڑھ لیں، کوئی منع نہیں ہے. اور جمعے کے دن جلد آنا، پیدل آنا، غسل کرنا، امام صاحب کے نزدیک بیٹھنا، خطبہ غور سے سننا، کوئی لفظ حرکت نہ کرنا. 100 کتنے برس کا نفلی عبادت؟ 100 برس کی نفلی نماز اور نفلی روزے. 100 برس نا؟ ہاں 1 برس ہے نا؟ کس کو پتا ہو بتا دے، جب پوچھو تو بتانا چاہیے. چلو نہیں پتا کوئی بات نہیں، بعد میں بتا دیں گے. ہر قدم پر اس کو اتنے عرصے کا، جو میں بھی نہیں بتا سک رہا، اتنے عرصے کا پرچہ رکھا ہوا ہے، دیکھ لو ذرا فولڈر ہے سفر والا. اتنے عرصے کا نفلی روزوں اور نفلی نمازوں کا ثواب ملے گا. اگر کوئی گاڑی میں آتا ہے تو اتنے قدموں کا ثواب. اور ہم کیا جمعے کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے 18 فلور پر دفتر ہے، کون لفٹ کا انتظار کرے، کون جائے؟ نماز تو نکل ہی جائے گی، چلو سنت پڑھیں. 3 جمعہ نماز نہ پڑھنے کے بارے میں علماء سے پوچھ لیں کیا ہے، یاد ہو تو لکھ کر بھیج دینا. جب پوچھا جائے شیخ تو منع نہیں کرنا، اس وقت چپ نہیں ہونا چاہیے، جب ویسے بیچ میں بولنا منع ہے. اتنا ثواب ملتا ہے جمعے کو. آخر میں آئیں گے، نماز بھاگ بھاگ کر پہنچیں گے، مسبوق ہو جائیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے. اور خطبہ غور سے سننا. یہ رکھ لیں، ضرورت نہیں ہے بس، ٹھیک ہے. پرچہ آ جائے گا، کوئی اس کو سنبھال کے رکھنا. قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہیں اس میں، فولڈر میں رکھ دیں. آخری بات پھر ختم. دعا. جمعے کے دن امام صاحب کے نزدیک بیٹھنا چاہیے. ایک صاحب کو پتا تھا، وہ آ کے بالکل امام صاحب کے سامنے بیٹھ گیا. امام صاحب تھے جلالی، ذرا سی بات میں جلال آ جاتا تھا. امام صاحب نے کہا 3 قسم کے لوگوں کو اگر توبہ نہ کی تو اللہ دوزخ میں ڈالیں گے. سامنے جو صاحب بیٹھے تھے ان کی عادت تھی ہوں کرنے کی.
تو اس نے کہا ہوں. امام صاحب کو تو غصہ آ گیا, بلڈ پریشر بڑھ گیا کہ بدتمیز آدمی میں بتا رہا ہوں اور یہ ہوں کر رہا ہے. کہا دوسرا وہ, پہلا وہ 3 آدمی دوزخ میں جائیں گے اگر توبہ نہیں کی, تو پہلا وہ شرابی جو شراب پیتا ہے توبہ نہیں کرتا تو دوزخ میں جائے گا. اس نے کہا ہوں. امام صاحب کا تو اور بلڈ پریشر بڑھ گیا. کہا دوسرا وہ سود خور حرام کھانے والا توبہ نہ کرے تو یہ دوزخ میں جائے گا. اس نے کہا ہوں. مارا لات کا. تیسرا یہ دوزخ میں جائے گا, تیسرا یہ دوزخ میں جائے گا. تو اس لیے قریب بیٹھنے سے پہلے دیکھنا امام صاحب کون ہے بھائی. ہاں, ایک ساتھی کا ماشاءاللہ آج قرآن پاک ختم ہوا, اور حافظ مولوی فرحان غلام زادہ میرا بیٹا, اس کا بھی قرآن پاک ختم ہوا. سنبھال کے رکھو نا, ابھی لیتا ہوں نا, جلدی جلدی دو بھائی پرچیاں. وہ پرچی آئی نہیں آئی, مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے 1 سال کا. بہرحال اس کو پوچھ سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. یہ سب پرچیاں پڑھتے پڑھتے 1:30 بج جائے گا میرے خیال میں. اور آپ سب کو پتا ہے کہ میں یہ پرچی ایک ایک پڑھتا ہوں الحمدللہ جمعے کی. اور اب جو یہ اتوار کو بیان ہوتا تھا رمضان میں ظہر کے بعد, اب رمضان کے بعد صبح 11:30 بجے انشاءاللہ ہوگا, اور جمعرات کو مغرب سے عشاء اور عشاء کے بعد, اور اتوار کے دن انشاءاللہ ظہر کے بعد مولوی فرحان درس قرآن مختصر دیتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور فجر بعد, عصر بعد, عشاء بعد وہی انشاءاللہ بیانات ہوں گے. یہ سب سنبھال کے رکھیں. ایک ایک سارے اتنے پرچے کیسے پڑھ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ ان پرچوں میں کیا لکھا ہے, اللہ جانتے ہیں ان کو, تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ سب کو سنتے جانتے ہیں. اور پھر میں ابھی آج بھی حضرت سے دعا کراتا ہوں. بنگلہ دیش شیخ الحدیث ہے, میرے شیخ ہیں, ان سے دعا کراتا ہوں. پھر صبح سب پرچیاں پڑھ کر سب جتنے ساتھی بیٹھے رہتے ہیں, حافظ عالم سب ماشاءاللہ دعا کرتے ہیں. مفتی صاحبان یہ سب سنبھال لیں. یہ سب رکھ لیں بھائی. اپنے دل میں اور بھی جو حاجات ہیں یاد رکھ لیں. 1 سال نا جو بتا دیا برتھ ڈے مولانا نے, یہ بھی آ گیا ماشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ ماشاءاللہ بہت تیز ہے الحمدللہ. سنیے آپ, یہ جو انعامات ہیں نا, یہ بخاری شریف میں, ترمذی شریف میں, ابن ماجہ شریف میں, اس پر کیا جملہ ہے وہ بتا دیتا ہوں. غسل کرنا, جمعے کی بات بتا رہا ہوں. غسل کرنا, یہ حضرت والا نے اس پر کیا کیا فرمایا ہے وہ ابھی وقت نہیں ہے. فرمایا غسل کرنا. بتاؤ یہ کوئی مشکل کام ہے کہ جمعے کے بعد ہم غسل نہ کریں؟ دیکھو آپ, اچھے کپڑے پہننا, کیا یہ بھی مشکل ہے کہ 7ویں دن پسینے والے کپڑے پہن کر جاؤ گے؟ غسل, اچھے کپڑے, دیکھتے جانا خرچہ ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے جو ہم سستی میں ضائع کر دیتے ہیں. ایک تو ویسے ہی جمعے کو چھٹیاں نہیں ہیں, ہمارے بچے محروم ہیں جمعے کے لیے, اوپر سے پھر ہم خود بھی ایسا کرتے ہیں. تیسرا, مسجد جل جانے کی فکر کرنا. یہ نہیں کہ گپ شپ لگا رہے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہیں, ابھی تو بہت دیر ہے. حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھڑی اس لیے ہے کہ میں جلدی پہنچوں, اس لیے نہیں ہے کہ میں 5 منٹ بعد میں پہنچوں. مسجد پیدل جانا شرط یہ کہ مریض اور کمزور نہ ہو. نمبر 5, امام صاحب کے قریب بیٹھنا, شرط یہ ہے کہ کسی کو پیٹھ پر کودتا پھاندتا دھکے مارتا نہ آئے. حدیث پاک میں ہے کہ جو جمعے کے دن اس طرح کودتا پھاندتا دوسروں کو ہٹاتا ہوا آئے گا تو قیامت کے دن اس کے پیٹھ کا پل بنایا جائے گا. آداب معاشرت میں لکھا ہوا ہے, اور پھر اس کو روندا جائے گا. شیخ بلائے تو جب وہ آئے گا تو دوسرا کوئی برا نہیں مانے گا. خطبے کو غور سے سننا, یہ نہیں کہ بیٹھا مسجد میں دماغ بیکری ہے, نماز کے بعد بیکری سے ایک ڈبل روٹی لانی ہے, مکھن کی خاص ٹکیا جو وٹامن سے بھرپور ہو, نیوٹریشن فیکٹس خواب میں دیکھ رہا ہے وہاں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی طرف دھیان لگاؤ. کوئی لو اور بےہودہ کام نہ کرے. چٹائی سے کھیل رہا ہے, تنکے توڑ رہا ہے, کارپیٹ کے اندر دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے شیر جا رہا ہے, یہاں سے یہ جا رہا ہے, پھر امام صاحب کے پاس آئے گا, یہ کون سا کارپیٹ ہے, شیر بندر پر حملہ کر رہا ہے. ابے بھائی کہاں شیر بندر پر, یہ دیکھو یہ شیر نہیں ہے. ابے بھائی اللہ کے واسطے اپنے دماغ کو صحیح کرو, بڑا شیر آیا حملہ کرنے والا. اس کو ترمذی شریف, ابو داؤد شریف, نسائی شریف, ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک, اس کو ذرا سننا آگے کیا آتا ہے. اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کے نفل نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب. یہ نہیں کہ روزے رکھے نہیں, مسجد جلدی چلے گئے, 1 سال کے روزے مل گئے, 10 سال سے روزے نہیں رکھے چھٹی ہو گئی, ایسا نہیں. نفلی کی بات ہو رہی ہے. ابن ماجہ شریف, ترمذی شریف, نسائی شریف, ابو داؤد شریف, صحاح کے 4 کتابوں سے یہ حدیث پاک ثابت ہے. اور محدثین فرماتے ہم نے کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں سنی جو ایسے ثواب پر مشتمل ہو. اب درود شریف پڑھ لیجیے اور دل میں خیالات رکھ لیجیے اپنے اپنے. ٹھیک ہے, اس کو
دعا کے بعد دیکھ لیتے ہیں ذرا. ابھی اس وقت جو ہے بس دعا کر لیجئے, درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا. یا اللہ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کے رزق میں برکت عطا فرما, طیب مال حلال مال عطا فرما, کثرت سے عافیت سے عطا فرما, حرام سے بچا یا اللہ, حرام سے بچا اے رب کریم, حرام سے بچا یا اللہ. جس پر قرضہ ہو قرضے کی ادائیگی غیب سے فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق برکت والا عطا فرما, جن کے رشتے نہیں آ رہے اچھے رشتے عطا فرما, جن کے رشتے آ چکے نکاح ہو چکے ان کے خاندان والوں کے دل میں رحم ڈال کر علماء سے پوچھ کر بہت سادگی سے گھر بسانے کی توفیق عطا فرما, اور ریا سے اور جہاں سے حب جہاں حب بہا سے حب دنیا سے بچا کر سنت کے مطابق جتنی گنجائش ہے اس حساب سے یا اللہ گھر بسانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جو موجود ہے موجود نہیں, جو خواتین موجود ہے موجود نہیں, تمام مسلمان مجھ سمیت ہم سب, ہماری اولاد, ہمارے گھر والے, ہماری قیامت تک کی ضروریات کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. اللہ جی جنہوں نے پرچے دیے, جنہوں نے نہیں دیے, جنہوں نے دعاؤں کا کہا, جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, جو امید وابستہ رکھتے ہیں, جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا, یا اللہ جن سے ہم نے وعدہ کیا, جو اتنے سارے ای میل آئے ہوئے ہیں پڑھ نہیں سکے, میسج پڑھ نہیں سکے, خط پڑھ نہیں سکے, اے اللہ ہم سب کے جو موجود ہے موجود نہیں جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما, خوشیاں عطا فرما اور غم سے بچا. ایسا ایمان, ایسا یقین, ایسی اپنی محبت, ایسا اپنا پیار, ایسا اپنا قرب اور اپنی محبت اشد ایسی عطا فرما کہ زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں, ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں. اللہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ روٹھے ہوئے اور جھگڑے کیے ہوئے والوں کو آپس میں جوڑ دیجئے, جو بیویاں شوہر کو ستا رہی ہیں, جو شوہر بیویوں کو ستا رہے ہیں, ساس سسر جتنے جھگڑے ہیں یا اللہ سب نکال کر آپس میں ایک دوسرے کی محبت بھر دیجئے. یا اللہ جہاں جہاں موسم مشکل یہاں بھی اپنی رحمت سے موسم معتدل کر دیجئے, اور جتنے لوگ تکلیفوں میں سب کو آسانی فرما دیجئے. یا اللہ جی اپنی رحمت سے مولوی فرحان میاں کے قرآن پاک پڑھنے کو یا اللہ قبول فرما, ہمارے سننے کو قبول فرما, سارے دنیا میں جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما. مجھ سمیت ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کے روزوں کو تراویح کو سنانے کو سننے کو قبول فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے رمضان شریف کی رحمتوں سے مغفرتوں سے برکتوں سے, اور یہ آخری عشرہ جو ختم ہونے والا ہے جو دوزخ سے خلاصی والا ہے, اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے دوزخ کے عذاب سے بچا اور ہر گناہ سے حفاظت فرما. یا اللہ والدین کا دوستوں کو نافرمان بن رہے ہیں, جو اطلاع آ رہی ہے فرما بردار بنا. یا اللہ ان کو اپنے والدین کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہمیں اپنے اولادوں کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ اپنی رحمت سے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم حرام سے بچا, حلال عطا فرما. جو حرام کھا چکے علماء سے پوچھ کر کس طرح واپس کیا جائے اس کی واپسی کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی خوشیاں عطا فرما اور غم سے بچا. یا اللہ مولوی فرحان حافظ بنے, اشرف المدارس میں عالم بنے, مفتی بنے, وہاں پڑھایا بھی. یا اللہ اپنی رحمت سے جنہوں نے مولوی فرحان کو اور جتنے حفاظ ہیں گھر کے یا جہاں کی بھی جنہوں نے ساتھ دیا سب کو اپنے شان کے مطابق جزا عطا فرما. ان کے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ حافظ قرآن مولوی فرحان اور جتنے بھی ہیں سب کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما. اللہ جی ہمارے بابا نے ہمیشہ آخری سانس تک جو عالم بن رہے حافظ بن رہے, جو بچیاں عالمہ بنی, کسی کو بھی کسی وقت بھی منع نہیں کیا اور ہر وقت ان کی ہمت بڑھائی. یا اللہ تعالیٰ بابا کی مغفرت بے حساب فرما. جو ہمارے پیارے جا چکے سب کی مغفرت بے حساب فرما. بابا کی قبر کو یا اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کو نور سے بھر دیں, اور یا اللہ تمام مسلمانوں کی قبروں کو نور سے بھر دیں, جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں. یا اللہ ہر لمحہ ہر گھڑی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بابا رحمۃ اللہ علیہ کو یا اللہ ہر لمحہ اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہمارے غموں کو خوشی میں بدل دے, اس سفر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے مسجد اختر اور غرفت السالکین کے ذرے ذرے میں تجلیات جذب بھر دے.
مجھ سمیت جو بھی آوے محروم نہ جاوے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے حضرت والا کے درد دل کا عالمی نشر و اشاعت کا مرکز غرفت السالکین اور مسجد اختر کو بنا دیجئے۔ یا اللہ اس کے لیے مجھے اور گھر کے تمام افراد، ہماری اولاد، ہمارے جو دوست احباب خصوصی ہیں، ان سب کو، ان کی اولاد اور قیامت تک کی ذریات کو اس کام کے لیے قبول فرما اور دنیا کے لیے خزانے برسا دیجئے۔ اللہ جی مسجد کے قرضے کی ادائیگی غیب سے فرما، اور جو خواتین کے لیے جگہ بن رہی ہے بیان کے لیے، یا اللہ اس کو جلدی سے بنوا دیجئے، اپنی رحمت سے غیب سے مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، یا اللہ ہم سب کو بغیر مانگے آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اب بھی بغیر مانگے نعمتیں عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اشک بار آنکھیں تڑپتا ہوا دل عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ریا سے بچا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہر سنت پر عمل کرنے والے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے دل کے مریض ہیں، دماغ کے مریض ہیں، کینسر، بلڈ کینسر، گردے کا بیکار ہونا، یا اللہ شوگر کا مرض، سب بیماروں کو مجھ سمیت صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے خطائیں، غلطیاں، گناہ سب کو معاف فرما۔ یا اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، کریم ہیں، معافی کے فیصلے فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما۔ اللہ جی مساجد، مدارس، خانقاہیں، بزرگان دین، علماء کرام، اللہ والے، دینی مشائخ، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، عالم اسلام اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاکستان پر بھی جو قرضہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے فرشتوں کے ذریعے، اپنی تجلی کن کے ذریعے مدد فرما۔ یا اللہ خوشیاں عطا فرما، غم سے بچا، ہمارے ملک کی زراعت میں، تجارت میں، نوکری میں، ہر کام میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، یا اللہ عالم اسلام کو اللہ والی قیادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بری، بحری، فضائیہ فوج کو قوتیں اور طاقت اور عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان اور عالم اسلام کی طرف جو بری نظروں سے دیکھ رہا ہے انہیں ہدایت دے دیں، جو تکلیفیں مسلمانوں کو دے رہے ہیں ہدایت دے دیں، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالیے، ان پر عذاب کے کتے کو مسلط فرمائیے، اور اپنے قدرت قاہرہ کے ڈنڈے سے ان کو پاش پاش کر دیجئے، ان کی سازشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے۔ یا اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، میرے اور سب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ دین کا کوئی کام نہیں کر سکے، دین کا کام کر کے آپ کو راضی کر کے شاداں فرح غزل خاں آنے کی توفیق عطا فرما۔ گھر ہو، کاروبار ہو، نوکری ہو، دین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کے حساب سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے جو سامع ہمارے مولانا طاہر میاں جو ہیں ان کے بھی درجات کو بلند فرما، ان کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما، انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے مجھ سمیت ہر مومن کو، ہر مسلمان کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ اللہ جی اپنی رحمت سے جو نہیں مانگ سکے نعمتوں کو بغیر مانگے عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم